السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور وداؤٹ ٹائم ضائع کیے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور یہ لیکچر ہے جدید ادب کے بارے میں، جو کہ ایم اے پارٹ 2 میں فرسٹ بک ہے۔ اور ہمارا کوشچن ہے کہ ناصر کاظمی کے حالات زندگی اور ان کی اداسی کی شاعری، ناصر کاظمی کی غزل کی خصوصیات۔ اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے 12 پوائنٹس ہیں، اور ان کو آگے ڈیفائن کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم ان کے پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ ناصر کاظمی حالات زندگی، تصنیفات: ناصر کاظمی کی غزل کی خصوصیات: انفرادیت، اداسی، عشق کا بدلتا رنگ یا رویہ، محبوب کی سراپا نگاری، عشق کی واردات کیفیت کا تنوع، اجنبیت کا شدید احساس، ماضی کا تذکرہ، غم عشق، تنہائی کا احساس۔ سب سے پہلے ناصر کاظمی کے حالات زندگی۔ ان کا نام ناصر رضا ناصر کاظمی تھا، جو کہ دسمبر 1925 کو امبالہ ہریانہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام محمد سلطان کاظمی تھا، جو کہ صوبیدار میجر تھے۔ ناصر کی ابتدائی زندگی بڑے آرام سے گزری۔ وہ ایک ذہین طالب علم تھے۔ انہوں نے میٹرک کا امتحان درجہ اول سے پاس کیا، اور پھر لاہور کے اسلامیہ کالج سے انٹر پاس کیا، اور پھر بی اے میں داخلہ لیا، مگر وہ کورس پورا نہیں کر سکے اور یہ تعلیم ادھوری چھوڑ کر امبالہ واپس آ گئے۔ جب کہ ملک تقسیم ہوا تو ناصر کاظمی اپنے خاندان کو لے کر لاہور چلے آئے۔ ملک تقسیم کے وقت جو فسادات ہوئے، وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے مقامات پر جا بسنے میں کہ ناصر کاظمی کو جو پریشانیاں درپیش آئیں، ان کا اثر ہمیں ناصر کاظمی کی غزلوں میں نظر آتا ہے، اس لیے کہ ان چیزوں نے ناصر کاظمی کے ذہن کو متاثر کیا تھا۔ فسادات میں جو بے گناہ لوگ مارے گئے، بستیاں اجڑ گئیں، گھر جل گئے، عزیز و اقارب اور دوست احباب بچھڑ گئے۔ یہ تمام حالات شاعر کو اداس کر دیتے ہیں۔ ناصر کاظمی کے والد کے انتقال کے بعد گھر کی ذمہ داری ناصر کاظمی پر آ گئی تھی۔ انہوں نے چھوٹی موٹی نوکریاں بھی کی، بالآخر ریڈیو اسٹیشن کی نوکری اختیار کر لی، جو آخر تک جاری رہی۔ ناصر کاظمی کا انتقال 47 سال کی عمر میں 1972 میں لاہور میں ہوا۔ تصنیفات: ان کی درجہ ذیل تصنیفات ہیں: برگن دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب، سر کی چھایا، انتخاب میر، انتخاب نظیر، انتخاب ولی، انتخاب انشا، ناصر کاظمی کی ڈائری۔ ناصر کاظمی کی غزلوں کی خصوصیات جو کہ مدرجہ ذیل ہیں۔ شاعری کی پہلی خصوصیت جو ہے وہ انفرادیت ہے۔ ناصر کاظمی شاعری کی انفرادیت کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس کو فیشن پر اور روایت پر فوقیت دیتے ہیں۔ ناصر کاظمی میر سے متاثر ضرور تھے، لیکن اپنے ہاتھ سے کبھی انہوں نے انفرادیت جانے نہیں دی۔ وہ ایسی روایت کو پسند نہیں کرتے ہیں تو شاعر کی شناخت کو دبا دے، یعنی کہ شاعر جو ہے اس کا ایک خود کا انداز ہوتا ہے لکھنے کا۔ کسی سے متاثر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی کا انداز اپنا لیا جائے اور اپنی شناخت کھو دی جائے۔ اداسی: ناصر کاظمی نے اپنی غزلوں میں اداس یا اداسی کے الفاظ کثرت سے استعمال کیا۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں ہمیں یہ اداسی کی فضا ملتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اداسی صرف شاعر کی اداسی نہیں ہے، بلکہ اس ملک اور یا اس عہد کی اداسی ہے۔ یہ کیفیت ان کے اشعار میں جگہ جگہ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ ظاہر ہے جب انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کو الگ ہوتے دیکھا، اس میں جو ان کے رشتہ دار، دوست احباب مارے گئے، اس کی وجہ سے ان کی شاعری میں یہ اداسی ملتی ہے۔ اداسی کے حساب سے ان کی جو اشعار ملتے ہیں: دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، یوں ہی اداس رہا میں تو دیکھنا ایک دن، تمام شہر میں تنہائیاں بچھا دوں گا۔ بیٹھے بیٹھے برس پڑی آنکھیں، کر گئیں پھر سے کسی کی آس اداس، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر، اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ یہ ان کے اشعار ہیں۔ عشق کا بدلتا رویہ: ناصر کاظمی کی شاعری کی خوبیوں کا جائزہ لیتے وقت ہماری نظر ان کی کچھ اہم شعری خوبیوں کی طرف جاتی ہے۔ مثلاً ہمارے عہد میں عشق کا بدلتا رویہ میں نئی نسل میں جو بے باکی آتی ہے، خودداری اور خود اعتمادی ہے۔ عشق غزل کا بنیادی موضوع ہے، جو کہ ناصر کاظمی کے ہاں بھی ملتا ہے، لیکن ان کے ہاں پیش کردہ عشق مضامین کا معاملہ مختلف ہے۔ ان مضامین میں نوجوان نسل کے وہ مزاج ہے جو کہ آج کل کے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ محبوب جو ہے وہ عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کی پرستش نہیں کرتا ہے،
جس کو اس کے نام سے کبھی کبھی وحشت بھی ہوتی ہے اور جسے ترک محبت کے باوجود بھی اپنے محبوب کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اور ناصر نے ان مضامین کو اچھوتے انداز میں بیان کیا ہے۔ آئیں ان کے اشعار دیکھتے ہیں جو ان کی اس خوبی کو نمایاں کرتے ہیں، جو کہ آپ نے پہلے سنے ہوں گے لیکن پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ان کے شعر ہیں۔ ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی، برہم ہوئی ہے یوں بھی طبیعت کبھی کبھی، اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ محبوب کی سراپا نگاری میں مطلب محبوب کا عکس کھینچنا یا اس کی تصویر بنانا اپنی شاعری کے ذریعے۔ ناصر کی اشعیہ شاعری میں محبوب کی ذات اور شخصیت کا نمایاں پہلو انہوں نے مختلف طریقوں سے اس کی اہمیت واضح کی ہے۔ انہوں نے حسن کی تعریف بھی کی ہے اور اس کی سیرت کے نقش بھی کھینچے ہیں۔ محبوب کی شخصیت کے ظاہری پہلو کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی خوبیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ جہاں بھی انہوں نے محبوب کی سراپا نگاری کی ہے وہاں مشاہدے سے زیادہ محسوسات کا پہلو غالب ہے۔ اور اس پیکر ناز کا فسانہ دل ہوش میں آئے تو سنائے، اڑتی ہوئی زلف یوں پریشاں جیسے کوئی راہ بھول جائے۔ عشق کی واردات و کیفیت کا تنوع محبوب کے حسن کی ظاہری اور باطنی تصویر کشی کے ساتھ ساتھ ناصر کی غزلوں میں عشق کی واردات و کیفیت کی ترجمانی بھی نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں ان کے ہاں خاصا تنوع پایا جاتا ہے، تنوع مطلب ورائٹی پائی جاتی ہے۔ انسان کی داخلی جذباتی زندگی کے مختلف معاملات اور ان کے محرکات سب کی انہوں نے بھرپور تصویر کشی کی ہے۔ ناصر نے جس عشق کی تفصیلات اپنی غزلوں میں پیش کی ہے اس کی نوعیت تمام تر جذباتی نہیں، انسانی زندگی کے بنیادی حقوق سے اس کا تعلق ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن معاملات اور واردات کیفیت کو انہوں نے پیش کیا ہے ان میں زندگی کی بعض اہم اور بنیادی حقیقتوں کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ انہوں نے عشق کے جذبے کو موجودہ دور کے ایک عام انسان کی حرکات کا روپ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عشق میں رنگینیوں کے خیالات کے ساتھ ساتھ انہیں غم کا خیال بھی آتا ہے۔ اداس رہنے میں ایک لذت سی محسوس ہوتی ہے، زمانے کا غم انہیں گھیرے رکھتا ہے اور وہ حسن عشق کے معاملات و مسائل کو اس سے الگ کر کے نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے ان کے ہاں عشقیہ واردات کے ساتھ زمانے کے غم کا احساس اتنا شدید ہے۔ کہاں ہے تو کہ تیرے انتظار میں اے دوست تمام رات سلگتے ہیں دل کے ویرانے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ تیری آرزو نہ مٹ جائے، بہت دنوں سے طبیعت میری اداس ہے۔ پھر اس کی یاد میں دل بے قرار ہے ناصر، بچھڑ کے جس سے ہوئی شہر شہر رسوائی۔ تیرا ملنا تو خیر مشکل تھا، تیرا غم بھی جہاں نے چھین لیا۔ اجنبیت کا احساس ناصر کاظمی نے جہاں اپنے آپ کو اداس اور تنہا کہا ہے وہاں وہ خود کو اجنبی مسافر بھی کہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے تقسیم کے وقت اپنا وطن اور گھر بار چھوڑنا پڑا، اس لیے وہ عمر بھر اپنے آپ کو بے وطن اور اجنبی محسوس کرتا رہا۔ جہاں کوئی بستی نظر آ گئی وہیں رک گئے اجنبی قافلے۔ یہ ان کا شعر ہے۔ ماضی کا تذکرہ ناصر کاظمی کی شاعری پڑھتے ہوئے ماضی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے جب برصغیر پر انگریز بہادر کی حکومت تھی۔ ماضی کی یادیں مختلف مضامین کا روپ دھار کر ناصر کاظمی کی شاعری کا حصہ بن گئیں۔ دھیان کے آتش دان میں ناصر بجھے دنوں کا ڈیرا پڑا ہے، آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یادوں کے بجھے ہوئے سویرے۔ غم عشق ہماری اردو شاعری میں عشق محبت کا موضوع سب سے زیادہ اہم اور مقبول ہے۔ غزل عشق محبت ہی کا دوسرا نام ہے۔ ناصر کاظمی کے کلام میں عشق کی میٹھی میٹھی کسک محسوس ہوتی ہے۔ عشق ناصر کاظمی کے خون میں رچا بسا ہے، اسی لیے اس کی غزل میں سوز و گداز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یاد آتا ہے روز و شب کوئی، ہم سے روٹھا ہے بے سبب کوئی۔
ڈاکٹر محمد کامران اپنی کتاب اردو زبان ادب کے مختصر تاریخ میں لکھتے ہیں، ناصر کے اداسی ناصر کے فن کی پہچان اور سوز کو ساز بنانے کا وسیلہ بن گئی، یعنی اداسی جو ہے وہ اس کے فن کی پہچان ہو گئی اور جو غم جو ہے اسی کو اس نے ساز کا وسیلہ بنا لیا۔ بقول ناصر کاظمی جو کہ اپنی غزل کے بارے میں کہتے ہیں، غزل میری زندگی ہے اور اس کے دھن میں دن رات مست رہتا ہوں۔ ناصر کاظمی کی شاعری کے اہم موضوعات میں قیام پاکستان ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی اپنی مضمون ناصر کاظمی میں لکھتے ہیں، ناصر کاظمی صحیح معنیوں میں غزل کا پاکستان شاعر ہے، کیونکہ پاکستان کے بنیادی مسائل کی روح ناصر کاظمی کے کلام میں اس طرح گھل مل گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا کلام پاکستانی مسائل کا آئینہ بن گیا۔ ناصر کاظمی کی شاعری ہجرت کا شوق بن گئی۔ ہجرت کے واقعات کے مناظر جب ناصر کاظمی کی آنکھوں میں گھومتے ہیں، جب وہ لوگوں کو مصیبتوں میں گرفتار دیکھتے ہیں، لوٹے ہوئے قافلوں کی دردناک آوازیں سنتے ہیں، تو ناصر کاظمی خدا کو پکارتے ہیں۔ ناصر کا یہ شعر ملاحظہ خط کریں جس میں وہ خدا کو پکارتے ہیں، او میرے مصروف خدا اپنی دنیا دیکھ ذرا۔ تنہائی کا احساس ناصر کاظمی کے کلام میں اداسی کا جو عنصر پایا جاتا ہے، اس کا سبب تنہائی ہے۔ ڈاکٹر آفتاب احمد ناصر کاظمی کی تنہائی کے بارے میں کچھ اس طرح اظہار خیال کرتے ہیں، ناصر نے بار بار اپنے آپ کو اداس شاعر کہا ہے، واقعی وہ کتنا غمگین، کتنا تنہا شاعر تھا۔ ناصر کے پہلے مجموعہ کلام برگ نے کی پہلی غزل کا مطلع ہے، ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی، برہم ہوئی ہے یوں بھی طبیعت کبھی کبھی، تنہائی میرے دل کی جنت، میں تنہا ہوں میں تنہا تھا۔